السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا تن تنہا پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا. محترم بھائیوں، لفظ تربیت اس کا معنی کیا ہے؟ تو لفظ تربیت یہ انسانوں کو بنانے کا نام ہے، انسان سازی کا عمل کو تربیت کہتے ہیں. ایک سوال اگر کیا جائے قرآن اور حدیث سے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ سے سب سے مشکل ترین کام کون سا رہا، سب سے مشکل ترین کام دنیا کے اندر کون سا رہا، کون سا ہے اور کون سا رہے گا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے انسان کو انسان بنانا یہ سب سے مشکل ترین کام ہے. ایک انسان کو صحیح انسان بنانا یہ سب سے مشکل ترین کام ہے. تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کام کو سب سے بہتر طریقے سے انجام دینے والے، سب سے بہتر طریقے سے کام کرنے والے حضرات انبیاء ہیں. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان سازی کا جو کام کیا، انسانوں کو انسان بنانے کا جو کام کیا، یہ اعلیٰ درجے کا کام تھا. صرف انبیاء ہی وہ کام کر سکتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو یہ کام کرنے کے لیے بھیجا. انبیاء اکرام نے آ کر کے کیا کیا؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے مختلف مزاجوں، مختلف طبیعتوں اور مختلف رنگ و نسل کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کو اسلام کے سسٹم میں ڈھال دیا. الگ الگ مزاج لوگوں کے،
الگ الگ سوچ لوگوں کی، الگ الگ ذہن لوگوں کے، لیکن سارے کے سارے ذہنوں، سارے کے سارے مزاجوں، سارے کے سارے رنگوں کے اختلاف کے باوجود سسٹم اسلام کے اندر انبیاء اکرام نے ان کو ڈھال دیا، اسلام کے تلے ان کو لا کر کے رکھ دیا اور عمدہ اخلاق اور عادات ان کے اندر ڈال دیے۔ ایک چیلنج تھا، ہر زمانے میں ایک چیلنج ہے کہ انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے، اس کی سمجھ الگ ہوتی ہے، اس کا مزاج الگ ہوتا ہے، لیکن ایک ہی سسٹم پر سارے لوگ عمل کرنا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ کتنا بڑا کام، یہ چیلنج والا کام ہے۔ انبیاء اکرام نے اس کو کر کے بتایا۔ میرے بھائیوں، انبیاء اکرام نے اس چیلنج کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری کو اپنے سر پر لیا اور کما حق اس کو ادا کر دیا۔ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو فطری طور پر انسان تربیت کا محتاج ہے، فطری طور پر انسان تربیت کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو تربیت سے محروم نہیں کیا، بلکہ باوا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر اس کے بعد صبح قیامت کی صبح تک انبیاء اکرام علیہ السلام کا وارث علماء کو کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تربیت کرنے والوں کو باقی رکھا، قائم رکھا۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کے اندر انسان فطری طور پر تربیت کو چاہتا ہے، اسی لیے کتابیں اللہ نے بھیجے، نبیوں کو اللہ نے بھیجا، تربیت کرنے والوں کو بھی بھیجا، تربیت کا سلیبس بھی اللہ نے بھیجا۔ جنہوں نے اس تربیت کے سلیبس کو مانا، تربیت کرنے والوں کی تربیت کو قبول کیا، تو دنیا کے اندر وہ چمکے، آخرت میں کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے نصاب تربیت کو نہیں مانا، کتابوں کو نہیں مانا اور تربیت کرنے والوں کو الٹا جواب دیے، تو دنیا کے اندر وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کو ہم مسلمان، مومن اور کافر کہتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ رب العالمین نے تربیت کے لیے انبیاء کو بھیجا، جو کتابیں نازل فرمائی، یہ تربیت کی سلیبس تھا، یہ تربیت کا سلیبس تھا۔ جن کو ماننے والے چمک گئے اور نہ مان کر کے روگردانی کرنے والے دنیا اور آخرت کے اندر فیل اور ناکام ہو گئے۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور بڑی ترقی یافتہ دور ہے، بڑا ترقی کا دور ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا ہم کو کہ کتنی زیادہ ترقی ہے، اس کے باوجود بھی تربیت نہیں ہے، تربیت کا فقدان ہے، تربیت نہیں ہے موجودہ دور کے اندر، موجودہ دور کے انسانوں میں تربیت کی کمی ہے۔ اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ فسادات، لڑائی جھگڑے اور اسی طرح سے بگاڑ۔ انسان ہونے کے بعد، انسان ہوتے ہوئے ایسی ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ درندے شرما رہے، درندے حیران ہیں۔ انسانیت شرم سے چور چور ہو رہی ہے۔ ایسے انسان قتل و غارت گری، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، بے رحمی، سنگ دلی، ہوس پرستی، خواہشات کا غلام، یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ آج انسانوں کے اندر تربیت ختم ہو چکی ہے، تربیت انسانوں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ تربیت کے فقدان نے یہ سب چیزوں کو جنم دیا۔ انسان بگاڑ کرتا ہے، جھگڑا فسادات کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برائی بولتا ہے، تو واضح طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے پیچھے تربیت والا عمل نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایسا یہ بک رہا ہے یا ایسا یہ سوچ رہا ہے، ایسا یہ بول رہا ہے۔ اگر اس کو صحیح تربیت ہوتی تو سسٹم اسلام کے مطابق اس کی سوچ بھی ہوتی، سسٹم اسلام کے مطابق اس کی سمجھ بھی ہوتی، سسٹم اسلام کے مطابق اس کا عمل بھی ہوتا۔ اب یہ عمل سے کوڑا ہے اور سوچ کے اندر گندگی رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، تربیت کے پلیٹ فارم سے اگر ہم دیکھیں گے تو تربیت کے اندر، انسان کی تربیت میں 4 چیزیں اہم رول ادا کرتی ہیں، 4 کردار ہیں انسان کی تربیت میں۔ ایک تو کردار پہلے انسان کے ماں باپ کا، والدین کا ہوتا ہے، دوسرا انسان کے اساتذہ کا ہوتا ہے، استادوں کا، اور تیسرا یہ سلیبس کا ہوتا ہے، اور چوتھا ماحول کا ہوتا ہے۔ یہ 4 سلیبس ہیں، یہ 4 عناصر ہیں، یہ 4 پارٹ ہیں انسان کی تربیت کے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مل جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھے والدین مل گئے اس کو، زندگی کامیاب ہو گئی۔ والدین اچھے نہیں ملے لیکن زندگی میں استاد اچھا مل گیا اس کو تو زندگی کامیاب ہے۔ استاد اچھا نہیں ملا، نصاب تعلیم اس کا اچھا ہے، یعنی اس کا سلیبس اچھا مل گیا تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا، یا ماحول اگر اچھا ملے تب بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو یہ 4 چیزیں مل جائے تو انسانیت کے معراج کو پہنچ جائے گا، ایک دم اونچائی، انسان کامل بن جائے گا۔
پورا کامل انسان بن جائے گا اگر کسی کو یہ چار چیزیں مل جائے. ماں باپ بھی نیک ہوں، اساتذہ بھی اچھے ملے، اور نصاب تعلیم بھی اس کا اچھا ہو، اور ماحول بھی اس کا اچھا ہو، تو پھر انسانیت کی معراج پر وہ چلا جائے گا. میرے بھائیو، آج یہ تربیت کا جو فقدان ہے، تربیت ختم ہوئی ہے انسانوں میں، تو یہ چاروں بھی ذمہ دار ہیں. والدین اپنی طرف اپنی جگہ پر، اساتذہ اپنی جگہ پر، نصاب تعلیم اپنی جگہ پر، اور ماحول اپنی جگہ پر. ہم میں کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو پالنے کا نام یہ ہے کہ ان کی جسمانی ضروریات کو پورا کر دیا جائے، اچھا کھلایا جائے، اچھا پلایا جائے، اچھا پہنایا جائے، ان کی ہر دنیا کی خواہش کو پورا کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ان کی تربیت ہے، اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہر ایک بچے کی خواہش، ہر ایک بچے کے مطالبے کو ہم پورا کرتے ہیں، اور دل میں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ ہے اور اس کی ہر خواہش کو ہم پوری کر رہے ہیں، تو بس یہی تربیت کا نام ہے. انہوں نے اس کے دین اور اخلاق کی فکر کرنا چھوڑ دیا، اور آخرت کو بنانے کی فکر چھوڑا. صرف دنیا میں مادی طور پر اس کو کھلانا پلانا پہنانا، یہی انہوں نے تربیت جانا، جس کی وجہ سے یہ بچے بغیر تربیت کے بڑے ہو رہے ہیں. یہ بڑے ہو کر کے قوم کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ قوم کے لیے بوجھ بن رہے ہیں. قوم کے لیے بوجھ، نئے نئے مسائل دن بدن لے کر آنے والے. ماں باپ کے لیے وبال جان، معاشرے کے لیے وبال جان، سارے لوگوں کے لیے سر درد بن چکے ہیں یہ نوجوان، یہ جو بچے ہیں، یہ ماں باپ کی وجہ سے. اور اساتذہ کو دیکھیں کہ اساتذہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو نصاب ہمیں مقرر نصاب ملا ہے، جو سلیبس، اس سلیبس کو ختم کرنا ہی ہمارا کام ہے. آئے پڑھ انہوں نے پڑھا دیا، سمجھا دیا، اور یہ سمجھ گئے کہ ہم کامیاب ہو گئے. عام طور پر اسکولز، کالجز، مدارس کے اندر تربیت اور علم کا رشتہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. تربیت، اساتذہ یہ سمجھ رہے کہ تربیت کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے، صرف پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. ان کو پڑھایا جاتا ہے، یا تو یاد کرو، پڑھنا ہو تو پڑھو ورنہ مرو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمارا کام نصاب کو مکمل کرنا ہے، اتنا کتاب اتنی کتاب سال بھر کو پڑھانا ہے، ہم نے پڑھا دیا، اب اس کے بعد تمہاری مرضی. یہ اساتذہ کی حالت ہو گئی. اور نصاب تعلیم کے بارے میں دیکھیں، نصاب تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ ایسی کتابیں، ایسی باتیں ہمارے سلیبس میں مقرر ہونا، جن باتوں کو پڑھ کر کے ایک انسان، اس کا فیوچر کا راستہ اس کے لیے آسانی سے کھلتا ہے. لیکن آج نصاب تعلیم جنسیات کے اندر اتنی گھٹیا ہو چکی ہے، جنسیات میں، سیکس میں. 8 سالہ بچی یا 10 سالہ بچہ اندرونی مسائل جنسیات کے اوپر، سیکس کے، وہ سب باتیں جانتا ہے جو باتیں شادی شدہ جوڑے ماضی میں نہیں جانتے تھے. جن کو شادی شدہ جوڑے، میاں بیوی، ماضی میں نہیں جانتے تھے، وہ ساری باتیں 8 سالہ 10 سالہ بچہ یا بچی سب باتیں جانتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ جنسیات کی طرف، سیکس کی طرف معاشرہ کتنا خطرناک طریقے سے آگے جا چکا ہے. ایسا ہوس پرستی میں لوگوں کو مبتلا کر کے انسان کی تربیت ہو سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو دیکھ لیں. ماحول کے بارے میں کیا کہیں کہ پورا جسم چھلنی ہے، مرہم کہاں کہاں لگائیں. سارا معاشرہ پورے A to Z، شروع سے لے کر کے، سر سے لے کر کے پیر تک پورا بگڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں، ایسے جگہ پر انسان کی تربیت کی کتنی ضرورت ہے. اب دیکھیں یہ 4 عناصر میں پہلا عنصر والدین. انسان کی تربیت کا پہلا مرحلہ ماں باپ ہیں. ماں باپ یعنی پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کے گود میں ہی یہ پلتا ہے بچہ انسان. تو ماں باپ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے ماں باپ سے، یعنی ماں باپ کی تربیت سے ہی اس کی اصل تربیت شروع ہوتی ہے. اولاد پر ماں باپ کے بہت سارے حقوق اللہ نے رکھا. بچوں کو یہ بولا اللہ نے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی برتو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. تو ویسے ہی ماں باپ کو بھی یہ کہا کہ تم اپنے اولاد کی ذمہ داری کو سنبھالو. اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کی قدر کیا ہے؟ نعمت کی قدر یہ ہے کہ ان کی تربیت سے کبھی بھی غافل نہ ہونا، اولاد کی تربیت سے کبھی غافل نہ ہونا. آج ہم نے کیا کیا؟ ایک کام کے لیے باقی ساروں کو بلا دیا. وہ ایک کام کیا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے باپ صبح 6 بجے جاتا ہے اور رات میں 11 بجے 12 بجے گھر کو آتا ہے. یہ بچے کہاں پہ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہوتا ہے، کیسے معاملات میں یہ الجھے ہوئے ہیں، کیا کیا یہ کر رہے ہیں، کون سے لوگوں کی یہ صحبت میں رہ رہے ہیں، کیسی چیزیں یہ سیکھ رہے ہیں. نہ ماں کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ باپ اس کے بارے میں کوشش کرتا ہے. بس یہ سمجھتا ہے کہ کپا لا کر کے، حلال ہو یا حرام لا کر کے ان کے پیٹوں میں ڈال دے، بس یہی ان کی تربیت ہے. اچھی طرح سے ان کو کھلائے، جو یہ چاہے وہ ان کو پورا کرے،
بس یہی وہ تربیت ہے. یہ باپ یہ سمجھتا ہے رات رات دن دن جا کے کماتا ہے, بچوں کے تعلق سے ذرا بھی اس کو احساس نہیں, شعور نہیں, فکر نہیں. والدین پر میرے بھائیوں فرض یہ ہے کہ اولاد کے دماغ اور اس کے دین اور ایمان کی فکر کریں. اولاد کے دماغ کی فکر کرے, اس کے دین اور ایمان کی فکر کرے, ادب اور اخلاق سکھائیں, بری عادتوں سے بچائیں, بے دینی اور بے ادب دوستوں کی صحبت سے ان کو روکیں, نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی تلقین کرے. اولاد کی باقاعدہ نگرانی کرتے رہیں کہ یہ فون لے کر کے اکیلے میں کیوں جاتا ہے, لوگوں برے, اس کی صحبت کیسی ہے, اس کے لوگ کیسے ہیں, اس کے دوست احباب کیسے ہیں. اولاد کی پکی نگرانی کرے, نماز کا عادی بنائے, اولاد کو محنت اور مشقت والا بنائے. آج ماں باپ پیار اور محبت میں اولاد کو بگاڑ رہے ہیں کہ بچہ اتنا کام نہیں کر سکے گا, ہاتھ درد لگیں گے, پیر درد لگیں گے. اس طرح حد سے زیادہ محبت کر کے ماں باپ ہی اب بڑی کلاڑی لے کر کے بچوں کے پیروں پہ مار رہے ہیں. محنت اور مشقت کے عادی نہیں ہے آج کل بچے, محنت اور مشقت کے عادی نہیں ہے, جسم جھکانا جانتے نہیں ہیں, محنت کرنا نہیں جانتے ہیں. یہ ماں باپ کے بے جا لاڑو پیار کی وجہ سے. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو محنت اور مشقت والے بنائے, خود بھی بیکار چیزوں سے, بیکار کاموں سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی بیکار چیزوں سے, بیکار کاموں سے دور رکھیں. آپ بولیں کہ بیٹا بیکار کام کیوں کر رہا ہے, اور باپ یہ بیکار کام میں لگا ہوا ہے, تو بیٹا کبھی بات سنے گا؟ خود بھی مومن کی یہ پہچان بتائی گئی کہ والذین هم عن اللغو معرضون, بیکار چیزوں سے, بیکار کاموں سے, ایسی چیزیں, ایسے کام جس سے نہ آخرت کا کچھ فائدہ ہے نہ دنیا کا کچھ فائدہ ہے, اس کے پیچھے پڑے رہنا. اب دیکھیں دین اسلام کے اندر بحث و مباحثے کے نام سے ایک بڑا نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے اندر گل گیا. ایک آدمی کے پاس سوال کرتا ہے, صحیح دین بتاتا ہے, اب اس کے جواب میں وہ کچھ بھی بولے, اس کے جواب میں یہ اس کی تشریح کرنا شروع کرتا ہے. اس تشریح گھنٹے بیٹھ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ دین کی دعوت ہے, یہ دین کی تبلیغ ہے. یہ کوئی دین کی دعوت نہیں, وقت کا ضیاع ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, بادشاہ نمرود کے پاس گئے, جا کر کے بادشاہ نمرود نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل دی, میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کیا, ایک دو لوگوں کو بلایا, ایک آدمی کو مار دیا, ایک آدمی کو چھوڑ دیا, کہا کہ میں بھی مارتا ہوں, جلاتا ہوں. تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے قدرت رکھنے والا ہے زندگی پر, موت پر, جب وہ موت دیتا ہے تبھی موت آتی ہے, اس کو مارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مرنے کا حکم دیا. یہ لمبی چوڑی تشریح ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی, وہ بحث کو کٹ کر دیا, دوسری دلیل دے دی. دوسری دلیل کیا دی؟ ہاں تم یہ کہتے ہو کہ تم بھی مارتے ہو چلاتے ہو, حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے. وہ جو بولا کہ میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں, وہ صحیح نہیں تھا, لیکن ابراہیم نے اس پر بحث نہیں کیا, بلکہ دوسری دلیل دے دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے, تو نکال اوپر سے الٹا, مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈوبا. معلوم یہ ہوا کہ بیکار بحثوں کے اندر پڑھ کر ایسے آدمی سے بحث کرنا جو سامنے والی کی بات کو مانتا نہیں ہے, اس کو بحث کر کے اس کو قائل کرانا یا اس سے دشمنی مول لے کے الگ ہو جانا, پھر جا کر کے اس کے تعلق سے گھنٹوں دوسروں کو بولنا, وقت کا ضیاع ہے, بیکار کام ہے, بیکار چیز ہے, بیکار کام ہے. یہ بحث و مباحثے میں مومن نہیں پڑھتا, بلکہ مومن عملی طور پر کام کی چیز دیکھتا ہے کہ کون سا کام اب مجھ کو کرنا ہے جس کی وجہ سے مجھے ثواب ملے. میرے بھائیو, نوجوانوں کو تربیت نہ رہنے کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں میں بیٹھ کر کے گھنٹے گزار کر کے یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. جہالت ہے, یہ دین کا کام نہیں ہے. دین کا کام یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ بولو, 2 گھنٹے بحث کرنے کے بجائے یہاں پر ایک جگہ بیٹھ کر کے سبحان اللہ بولو, الحمدللہ بولو, اللہ اکبر بولو, موقع ملا تو 2 رکعت نماز پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو. یہ میرے بھائیو نیکی کا کام ہے, یہ نیکی کا کام ہے. کسی سے بحث و مباحثہ کرتے رہنا اور اس سے اتنا گم ہو جا کر کے لگ جانا کہ چھٹنا نہیں ہے, یہ اسلام کا شیوا اور اسلام کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیو. اور اس طرح بچوں کے بارے میں یہ دعا کریں, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ پروردگارا میرے بچوں کو تو درست فرما, میں توبہ کرتا ہوں میری گناہوں سے, میں بھی اچھا بن جاؤں گا, اور میرے بچوں کو تو درست بنا دے. بچوں کو وقت کا پابند بنائے, دوسروں کی اہانت اور تذلیل سے نفرت دلائیں. بیٹا دوسروں کو ذلیل نہیں کرنا. آج بچے کیسے تیار ہوئے معلوم, ماں باپ کے سامنے والے کو ذلیل کر رہے, رسوا کرے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی کہ کیسے پنچ ڈائلاگ ڈالتا ہے, کتنا پنچ مارتا ہے میرا بچہ, دوسروں کو سامنے والے کو خاموش کر دیتا ہے. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے دوسروں کو جواب دے, بڑے آدمی کو بھی جواب دے, بڑے آدمی سے الٹا سر اٹھا کر کے بات کرے, اور آپ خوش ہو جائیں کہ کتنا بڑے لوگوں کو جواب دینے والا بن گیا. یہ جواب دینے والا بن گیا نا, کمال ہے.
ان کو نرمی سے جھک کر کے رہنا سکھائے، ان کو ادب کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنا سکھائے، لوگوں کی مدد کرنا سکھائے، بڑوں کا ادب اور احترام کرنا سکھائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بچے جو ہے نا یہ چھوٹا پودا ہوتے ہیں، اس کو جتنا جیسا پانی دیں گے یہ ویسا بڑے ہوں گے۔ ان کو آپ نے ادب کا، اخلاق کا، ایمان کا، اخلاص کا درس دیا، ان کے دل کے اندر بٹھایا، تو یہ بڑے ہو کر کے قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ورنہ جب خود پسندی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے سے اوپر کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ آج اکثر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچوں میں یہ عادت ہے کہ عہدے کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے جس کا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے اثر کو دکھاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں بڑا پیسے والے کا بچہ ہوں تو میرے اندر وہ شان و شوکت آنی چاہیے، وہ اونچا، وہ روب دبدبا، ویسا ماحول ہونا چاہیے ہمیں۔ یہ کوئی تربیت ہے؟ یہ کوئی تربیت ہے؟ میرے بھائیو، یہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے اس طرح ماں باپ اس پر زور دیں، اس پر زور نہیں دیں گے تو پھر نہ دنیا اور نہ آخرت انسان کو ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کی وجہ سے، تین چیزیں ایسی ہیں جو نام اعمال میں ثواب جاتا رہتا ہے۔ وہ تین چیزوں میں سے یہ کیا ہے؟ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے شرط لگائی، خالی اولاد نہیں بولے، نیک اولاد بولے۔ نیک بنانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اولاد اگر نیک بن جائے تو یہ اپنے والدین کے لیے دنیا کے اندر نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ والدین مر گئے، انتقال ہو گئے، قبر کے اندر سو گئے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بچوں کی اچھی تربیت کی، ان کو صحیح انسان بنایا یہ انسان کو، تو پھر مرنے کے بعد بھی قبر میں سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ ثواب پاتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ لقمان ہے، لقمان علیہ السلام کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بچے کو کی، اللہ کو بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی میں جو نصیحت ہے اس کو ذکر فرمایا سورہ لقمان کے اندر، کہا یا بنیا اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، بیٹا لوگوں سے اچھائی کے ساتھ بات کرو، بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ سب نصیحتیں ہیں، والدین کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے کہ والدین کا کام یہ نہیں ہے کہ صبح جائے، خوب کمائے، بچوں کے پیٹوں کو لا کے بھرے، بس یہی وہ کام نہیں ہے، بلکہ اصل میں ان کے دل و دماغ کے اندر ایمان اور اسلام کی محبت کو بھرے، اخلاق کو ڈالے، انسان کو انسان کامل بنائے، جس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام نے کیا۔ اب انبیاء کا دور ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے دور کو ختم کر دیا، نصاب باقی رکھا، اور انبیاء کے وارث علماء کہہ کر کے علماء کے ذریعے سے یہ کام کو پروردگار نے جاری کر دیا۔ میرے بھائیو، ہم لوگوں کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا کہ اولاد کو قتل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اولاد کو قتل کرنا دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ قتل کرنا تو یہ کہ آپ کلاڑی لیں، چاقو لیں اور اپنے بچے کے گلے پر رکھ کر کے کاٹ دیں، اس کو ہم جسمانی قتل بولتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، کہ وہ لوگ بہت خسارے میں پڑ گئے، بغیر علم کے اپنے بچوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ قتل کرنا جسمانی قتل، اور یہ قتل ہے ایمانی قتل۔ ایمانی قتل یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی فکر نہ کریں، ان کے ایمان اور ان کے اخلاق کی فکر نہ کریں، بلکہ ان کو یوں ہی بے پرواہ لاپرواہ چھوڑ دے، ان کے ایمان کا قتل ہے، ان کے ایمان کا قتل ہے۔ تو جسمانی قتل کرنے والا کتنا گنہگار ہے، یہ ایمانی قتل کرنے والا بھی اتنا گنہگار ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، ایک تو باڈی ہے، جسم ہے، دوسرا روح ہے۔ تو یہ کھانا پینا یہ جسم کی غذا ہے، تو پھر ایمان، اخلاق، عادات و اطوار، قرآن پاک کی تلاوت، یہ ساری چیزیں روح کی غذا ہے۔ جسم کی غذا کھانا پینا، روح کی غذا یہ ساری دینیات ہے۔ تو جب انسان صرف جسمانی غذا کا اچھا خیال کرے، روحانی غذا کو چھوڑ دے، تو روح کو اس نے قتل کر دیا، روح کو مار دیا۔ یہ ایمان کا قتل ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد جو ہے، بچے، یہ والدین سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ والدین کی محبت میں والدین کے ہر طور طریقے کو یہ لے لیتے ہیں، ہر رسم و رواج کو یہ لے لیتے ہیں، ہر بات کرنے کے ڈھنگ کو، رہنے کے طریقے کو، کام کرنے کے انداز کو، کام کو، سب کو لے لیتے ہیں۔ اتنا دل پہ لے لیتے ہیں بچے والدین کی بات کو، اتنا دل پہ لے لیتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بھی ٹکرا دیتے ہیں والدین کی بات کے سامنے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوموں کے پاس آئے تربیت کرنے کے لیے، ان کو انسان کامل بنانے کے لیے، تو سارے نبیوں کی قوموں نے یہی جواب دیا، یہی جواب دے کر کے نبیوں کی بات کو ٹکرایا
کہ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادوں کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے پایا، ہم آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ کتنا ماں باپ کا اثر ان کے دلوں پر بیٹھا کہ انبیاء کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اللہ کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا، ماں باپ کی بات کو لے کر کے ہم نے باپ دادوں کو اس طرح کرتے ہوئے پایا۔ تم کون ہوتے باپ دادوں کی رسموں سے ہم کو الگ کرنے والے؟ ہم باپ دادوں کے رسم پر عمل کریں گے۔ اب دیکھیں اتنے خطرناک طریقے سے یہ بچے آپ کی بات کو لے رہے ہیں، تو آپ کو کتنا محتاط رہنا پڑے گا، کتنا اچھے انداز میں آپ کو رہنا پڑے گا، کتنا اسلام پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، کتنے اخلاق اور عادات میں آپ کو اچھا رہنا پڑے گا۔ غیبت، چغلی، چوری، ڈکیتی، یہ سب چیزیں اگر آپ ان کے سامنے کرتے رہیں گے، ظاہر بات ہے سب چیزیں آپ سے وہ لیں گے۔ یہ بچہ اسپنج کے مانند ہوتا ہے، اسپنج کو اگر پیشاب میں لے جا کر کے رکھو پیشاب کو بھی چوس لے گا، دودھ میں لے جا کر کے رکھو دودھ کو بھی چوس لے گا۔ اسپنج کے اندر کیا ہے؟ صرف چوسنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ بچے ہمارے عادات و اطوار پر غور کرتے رہتے ہیں، ہم جیسے ہمارے بچے ویسے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے ہم کو اخلاق والا اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ لے لیں، کتنے ان کی زندگی میں کتنے اونچ نیچ آئی، نشیب و فراز آیا، کتنی مصیبتیں اور مشکلات آئی۔ مصیبت اور مشکلات میں غلط کام انہوں نے کبھی نہیں کیا، وہ حد سے آگے نہیں بڑھے، اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کیے۔ ہم بولیں گے کہ اللہ کی مدد تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مدد تو تھی، لیکن جسمانی مادی جو اہم چیز جو ان کے پاس تھی وہ ان کے ابا کی نصیحت تھی، تربیت تھی، ان کے والدین کی تربیت تھی، وہ جس کی وجہ سے ہر مشکل اور کٹھن معاملات میں حضرت یوسف علیہ السلام پھسلے نہیں، بلکہ دین پر ثابت قدم رہے، اپنے دین پر، اپنی ذات پر، اپنے اخلاق پر، اپنے ماں باپ پر آنچ آنے نہیں دیا۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، مشرکہ تھی اور مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن دیکھو کہ اس نے اپنے بچے کو کھینچ لیا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر ہو گیا اور باپ نبی تھے، نبی کی بات کو، باپ کی بات کو انکار کر دیا، صرف اور صرف ماں کی غلط تربیت کی وجہ سے۔ ماں کافرہ تھی تو کافر بچے کو بھی کافرہ اس نے بنا دیا۔ میرے بھائیو، انسان اگر خود نیک رہا تو اس کا بچہ نیک ضرور ہوگا۔ اپنے اندر اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور بے حیائی کا دور ہے، بے حیائی اور برائی کرنا بہت آسان اور بے حیائی اور برائی سے بچنا بہت مشکل۔ ان حالات میں امت کے نونہالوں کو، یہ نوجوانوں کو صحیح تربیت اگر نہ ملے، اگر صحیح تربیت نہ ملے تو یہ برائیوں کے اندر یہ کود کر کے اپنے گھر بار، اپنے معاشرہ، اپنے محلہ اور اپنے ایمان، اپنے اسلام، یہ سب پر یہ داغ بن جائیں گے، سارے لوگوں کے لیے مشکل بنیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ والدین اپنی تربیت کریں، اساتذہ اپنا ماحول اچھا بنائیں۔ یہ سب چیزیں اہم چیزیں ہیں۔ اگر ہر ایک پوائنٹ پر بھی انسان اگر غور کرے گا اور ہر ایک آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرے گا تو پھر معاشرے کے اندر تربیت ممکن ہے، اور تربیت سے نیک عمل کی توفیق ملتی ہے۔ نیک عمل سے انسان دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح تربیت کرنے کی اور صحیح تربیت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ذہنوں میں اللہ کی ذات کا خوف اور اس کی عظمت بٹھا دے، اور جس کی وجہ سے برائیوں سے ہم دور رہیں، بے حیائی کے کاموں سے ہم دور رہیں، اور نیک نامی کی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے امن اور سلامتی اور ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم کو لے جائے۔ اللہ تعالی ہمارے نونہالوں اور ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اس دور کے اندر جو بے حیائی کا دور ہے، اس دور کے اندر نوجوان نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جو لوگ مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر.